دورہ تفسیر قرآن پارہ نمبر 5 سورۃ نساء۔ ہم نے محرمات کے بارے میں پڑھا کہ جن عورتوں سے نکاح حرام ہے ان میں سے ایک شادی شدہ عورت بھی ہے، یعنی شوہر والی عورت، چاہے وہ تمہارے قبضے میں بھی آ جائے لیکن اس سے نکاح حرام ہے۔ پھر نکاح کا ایک مقصد بیان کر دیا کہ نکاح کا مقصد ہے گھر بسانا، شہوت رانی قائم رکھنا نہیں ہے، اور پھر ان کا مہر خواتین کا ادا کرنا بہت ضروری ہے، لیکن آپس کی رضامندی سے اگر اس میں کمی بیشی کر لو تو کوئی مذائقہ نہیں۔ اور اگر آزاد عورتوں سے تم نکاح کی استطاعت نہیں رکھتے تو اس زمانے میں لونڈیوں کا رواج تھا کہ تم لونڈیوں سے ان کے مالکوں کی اجازت کے ساتھ نکاح کر سکتے ہو، بشرطے کہ وہ پاک دامن ہوں، کھلم کھلا بدکاری کرنے والی یا درپردہ دوستی رکھنے والی نہ ہوں، اور اگر وہ بدکاری کا اندیشہ ہو تو پھر ان کی سزا آزاد عورتوں سے آدھی ہے، یعنی جتنی ادائیگی ہوتی ہے اتنی وصولی ہوتی ہے، کیونکہ ان کو عزت بھی اس طرح معاشرے میں نہیں ملی، اس طرح ان کو سزا بھی آدھی دی گئی۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اپنی آیات کھول کھول کے تمہیں بیان کرے اور تم سے پہلے لوگوں کے طریقے ذکر کرے اور مہربانی کرے، اور اللہ تو تم پہ مہربانی چاہتا ہے، لیکن جو لوگ خواہشوں کے پیچھے چلتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں راہ سے بھٹکا دیں، جس طرح ہم دیکھتے ہیں آج کل کے مختلف نعرے لگائے جاتے ہیں۔ آزادی نسواں کی جو تحریکیں ہیں، میرا جسم میری مرضی، یہ اصل میں آزادی نہیں بلکہ غلامی ہے، خواہشات کا غلام بن جاتا ہے انسان۔ عورت ایک بازار میں بکنے والی شے کی طرح جن سے عرضہ بن جاتی ہے کہ ہر مرد کی دسترس میں ہو۔ اور کبائر گناہوں سے اگر تم بچتے رہو، بڑے بڑے گناہوں سے تو چھوٹے چھوٹے گناہ ہم خود ہی معاف کر دیں گے۔ کس قدر رحیم ذات ہے اللہ تعالیٰ کی کہ کبائر گناہ سے اجتناب رکھو تو چھوٹے چھوٹے، جیسے حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، وضو سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اسی طرح سورۃ کہف پڑھنے سے اس طرح جو ہم فضائل کی حدیث پڑھتے ہیں ان میں مراد اسی طرح ہی صغیرہ گناہوں کی ہے۔ اور جس چیز میں اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی اس کی ہوس نہ کرو، یعنی جس طرح شکل و صورت میں، نصیب میں، رزق میں ایک شخص کو دوسرے پہ فضیلت ہے تو اس کی تمنا نہ کرو، اسی طرح ہی تم پرسکون زندگی گزار سکتے ہو اور حسد بھی انسان کے اندر پیدا نہیں ہوگا۔ جو ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ کے مریں ان میں تمہارا حصہ ہے۔ مردوں کو عورتوں پر حاکم یا نگراں مقرر کیا گیا ہے۔ اب قوام کا مطلب ہے مینیجر، جس طرح ہوتا ہے نگران، یعنی مردوں کو عورتوں پر نگہبان بنایا گیا ہے، یعنی وہ ذمہ دار ہیں عورتوں کا خیال رکھنے کے، اور کیونکہ وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ ان کی فضیلت کی وجہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ مرد پہ واجب ہے، لازم ہے نان نفقہ دینا، اور وہ اپنے بیوی بچوں کی ذمہ داری اٹھائے گا، جبکہ عورت ایک ملینئر بھی ہو تو اس پہ 1 روپیہ بھی خرچ کرنے کا فرض نہیں کہ وہ خاوند پہ خرچ کرے۔ بعض خواتین کو اس بات پہ بڑا اعتراض ہوتا ہے کیونکہ جسمانی طور پہ اور دماغی لحاظ سے مرد خواتین کی نسبت برتر بنائے گئے ہیں اور وہ مال بھی خرچ کرتے ہیں، اس وجہ سے ان کو ایک درجہ دے دیا گیا۔ اور نیک عورتیں حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں، مردوں کی پیٹھ کے پیچھے اپنے مال اور ان کے مال اور عزت کی حفاظت کرتی ہیں۔ اور کسی عورت سے اگر تمہیں ضد کا، سرکشی کا خطرہ ہو، یہاں پہ نشوز عام چھوٹی موٹی بحث میں نہیں ہے، بلکہ اگر اس کا کردار جو ہے وہ داغدار ہو اور تمہیں شک ہو کہ وہ اپنی عزت کی حفاظت نہیں کر رہی ہے اور کسی اور کے ساتھ تعلقات استوار کر رہی ہے تو نشوز اس معنی میں آتا ہے، تو پھر پہلے ان کو زبانی سمجھاؤ، پھر نہ مانے تو پھر ان کے ازدواجی تعلق میں کمی کرو اور خواب گاہیں الگ کرو، ڈسٹینس پیدا کرو ان کے اندر۔ اگر پھر بھی وہ باز نہ آئے تو ان کو ہلکا سا مارو، لیکن موقع محل آپ کو بتا دیا کہ اس میں بدکاری کا اندیشہ ہو۔ یہ بھی ایک سرجری کی طرح ایک چھوٹی سی ان کو تکلیف دینا تاکہ جس سے وہ سیدھی ہو جائیں اور راستے پہ آ جائیں۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد ایسے ہلکی سی مار جیسے کہ مسواک سے ہلکا سا مارا جائے، کہ ان کو شوق لگانے کے لیے کہ تاکہ وہ سنبھل جائیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ عورتوں کو مارنے والے اچھے مرد نہیں ہیں تم میں سے، اور ان کو تکلیف دینے کا کوئی بہانہ مت ڈھونڈو۔ اگر زیادہ ناچاکی ہو جائے مرد اور عورت میں اور خاوند اور بیوی کے درمیان بہت اختلافات ہیں تو پھر ایک حاکم مقرر کر دو، عورت کے خاندان سے اور مرد کے خاندان سے ایک سمجھدار آدمی صلح کے لیے مقرر کر دو، اور اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت بناؤ، والدین کے ساتھ احسان کرو، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور رشتہ دار ہمسایوں اور اجنبی ہمسایوں کے ساتھ، اور ساتھ بیٹھنے والے مسافروں اور ان لوگوں کو جو تمہارے قبضے میں ہوں، سب کے ساتھ احسان کرو۔
یہاں پہ ساتھ بیٹھنے والے سے مراد ہے جیسے کلاس میں ساتھ بیٹھنے والا، کلاس فیلو، اگر بس میں جا رہے ہیں تو ساتھ کا مسافر، کہیں پہ بھی ہم کام کرتے ہیں ساتھ کا کولیگ، ان سب کے ساتھ احسان کرو۔ پھر بخل کرنے سے منع کیا گیا کہ جو بخل کرتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے فضل کو چھپاتے ہیں تو ناشکروں کے لیے ہم نے ذلت کا عذاب مقرر کیا ہے۔ لیکن اللہ کسی کی ذرا بھی حق تلفی نہیں کرتا، اگر نیکی کی ہوگی تو اس کو 2 چند کر دے گا، دگنا اجر دے گا، لیکن نہ کیے ہوئے گناہ پہ کبھی بھی کسی کو پکڑے گا نہیں، یا اس کے گناہ سے بڑھ کے کبھی بھی کسی کو سزا نہیں دے گا، کیونکہ وہ انتہائی رحیم ذات ہے۔ آگے پھر احکامات ہیں تیمم کے بارے میں، اور نشے کی حالت میں جب تم ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ۔ اس کے بعد تو واضح طور پہ شراب کی حرمت آ گئی تھی، اس وقت صرف یہ حکم دیا گیا کہ نشے میں نماز مت پڑھو۔ اسی طرح بہت نیند کی حالت میں جب کچھ سمجھ نہ آ رہی ہو اس میں بھی نماز نہیں پڑھنی چاہیے، اور جنابت کی حالت میں بھی نماز کے قریب نہ جاؤ جب غسل کیے بغیر۔ ہاں، مسجد سے گزر سکتے ہو۔ اس وقت ایسا تھا کہ کچھ لوگوں کے گھروں سے جو راستہ آتا تھا وہ مسجد نبوی میں سے ہو کے جاتا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جنابت کی حالت میں تم مسجد سے گزر سکتے ہو، ہاں اس کے بعد غسل کیے بغیر نماز کے قریب مت جانا، اور اگر تم سفر میں ہو یا پھر بیماری کے سبب تم وضو یا غسل نہیں کر سکتے تو پھر تیمم کر کے نماز پڑھ لو۔ کوئی بیمار ہو، سفر میں ہو یا بیت الخلاء سے آیا ہو تو اگر پانی نہ موجود ہو تو وہ تیمم کر لے۔ عورتوں سے ہم بستر ہوا ہو تو پانی نہ ملنے کی صورت میں پاک مٹی لو اور منہ اور ہاتھوں کا مسح کر کے تیمم کر لو، بے شک اللہ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ اس کے بعد جب پانی میسر ہو تو غسل کر لیا جائے۔ یہودیوں کی خطا کا ذکر ہے کہ وہ اپنے الفاظ کو مروڑ کے کلمات کو ان کے مقامات سے بدل دیتے، سمینا و اطعنا کی جگہ سمینا و عصینا کہا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے اہل کتاب، تم اس سے پہلے باز آ جاؤ کہ ہم تمہارے چہرے بگاڑ کر پیٹھ کی طرف پھیر دیں اور لعنت کریں جس طرح کے ہفتے والوں پر کی، اصحاب سبت پہ کی۔ بے شک اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس گناہ کو نہیں بخشے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے، اور اس کے سوا جو چاہے، جو گناہ بھی وہ چاہے معاف کر دے گا، اور جس نے اللہ کا شریک بنایا اس نے بہت بڑا بہتان باندھا۔ اور ان لوگوں کو ملامت کی گئی ہے جو اپنے آپ کو پاک کہتے ہیں، یعنی اپنی ہی تعریفیں کرنا، اپنے آپ کو پاک باز کہنا، بلکہ اللہ جس کو چاہے پاکیزہ کرتا ہے، اور وہ دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ اور پھر اہل کتاب کو ہی ملامت کی جا رہی ہے کہ ان کو ہم نے کتاب دی اور وہ بتوں اور شیطانوں کو مانتے ہیں، انہی پہ لعنت کی گئی ہے، اور ان کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ کیا ان کے پاس کوئی بادشاہی کا حصہ ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو لوگوں کو تل برابر بھی کچھ نہ دیتے۔ یا یہ دوسروں سے حسد کرتے ہیں جن کو اللہ نے اپنے فضل سے کچھ دیا، یعنی کہ ان کی نبوت تو وہ ہم نے خاندان ابراہیم کو بھی دی تھی اور سلطنت دی تھی۔ جو لوگ ہماری آیات سے کفر کرتے ہیں ان کو ہم آگ میں داخل کریں گے، جب ان کی کھالیں گل جائیں گی تو ہم ان کی کھالیں اور بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب کا مزہ ہمیشہ۔ اور ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کو جنتوں میں داخل کیا جائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایمانت والوں کو ان کی ایمانتیں حقداروں کو واپس کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور لوگوں کے درمیان جب تم فیصلہ کرو تو انصاف سے کیا کرو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے صاحب حکومت کی بھی، یعنی انسان کا فرض ہے کہ وہ اپنے حاکم کی اطاعت کرے۔ اب آگے حاکم کے اعمال کیسے ہیں وہ اپنے اعمال کا حساب خود اللہ کو دے گا۔ اور اگر کسی چیز میں اختلاف ہو، اگر تم اللہ اور روز آخرت پہ ایمان رکھتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرو، تمام اختلافات کا حل اللہ اور اس کے رسول کا حکم آخر ہے۔ منافقین کو ہدایت دی گئی ہے کہ اگر یہ لوگ تمہارے پاس آتے اے نبی اور اللہ سے بخشش مانگتے اور رسول اللہ بھی ان کے لیے بخشش طلب کرتے تو اللہ کو معاف کرنے والا اور مہربان پاتے۔ اور تمہارے پروردگار کی قسم جب تک یہ اپنے تنازعات میں اے نبی آپ کو منصف نہ بنائے تو اس وقت تک یہ مومن نہیں ہوں گے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہی ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جو کہ نبی ہیں، صدیق ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں، اور ان رفاقت کیا خوب ہوگی۔ ذالک فضل اللہ وکفی باللہ علیما، یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ جاننے والا کافی ہے۔ اے ایمان والو، جہاد کے لیے ہتھیار لے لیا کرو، اور پھر یا تو جماعت جماعت ہو کر نکلا کرو یا سب اکٹھے کوچ کیا کرو۔ یہاں پہ جہاد کا حکم دیا جا رہا ہے اور اس کے لیے ہتھیاروں کی تیاری کا بھی حکم ہے، یعنی اپنا ڈیفنس مضبوط بناؤ۔ ہتھیار بنانے کا حکم دیا جا رہا ہے، یعنی کسی ملک کو اپنے بچاؤ اور ڈیفنس کے لیے انتظام کرنا چاہیے۔ اس کے اندر میزائل بنانا، ٹیکنالوجی، ایٹامک بم بنانا، یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں۔ جو لوگ آخرت کو خریدتے ہیں اس کے بدلے دنیا کی زندگی کو بیچتے ہیں، انہیں چاہیے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں، اور جو اس میں شہید ہو جائے یا غلبہ پائے بے شک وہ شہید
شہید ہو یا غازی ہو تو عنقریب اس کو ہم بڑا اجر دیں گے۔ اور تمہیں کیا ہوا کہ اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں اور عورتوں اور بچوں کی خاطر نہیں لڑتے جو دعائیں کیا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہمیں اس شہر سے جس کے رہنے والے ظالم ہیں نکال کر کہیں اور لے جا اور اپنی طرف سے کسی کو ہمارا حامی اور مددگار بنا۔ اور افسوس ہے کہ امت محمدیہ ان کی التجاؤں کا کیا جواب دے گی روز محشر۔ مومن تو اللہ کے لیے لڑتے ہیں جبکہ کافر بتوں کے لیے لڑتے ہیں۔ سو تم شیطان کے مددگاروں سے لڑو کیونکہ شیطان کا داؤ بہت کمزور اور بوگس ہوتا ہے۔ کیا تم نے ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جن پہ پہلے نماز اور زکوٰۃ فرض کی گئی تھی، پر جب ان پہ جہاد فرض کیا گیا تو وہ لوگوں سے یوں ڈرنے لگے جیسے کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور بڑبڑانے لگے کہ اللہ تو نے ہم پہ جہاد کیوں فرض کر دیا؟ تو اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ دنیا کا فائدہ بہت تھوڑا ہے، بہت اچھی چیز تو پرہیزگار کے لیے نجات آخرت ہے۔ اور اے جہاد سے ڈرنے والو، تم کہیں بھی رہو موت تو تمہیں آ کے رہے گی، خواہ تم بڑے بڑے مضبوط محلوں میں رہو۔ پختہ اور سخت برج یعنی کہ مضبوط محل تو موت سے بچا نہیں سکتے۔ اے آدم ذات، جو فائدہ تجھے پہنچے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو نقصان تمہیں ہو وہ تمہارے ہی اعمال کی وجہ سے ہے۔ اے محمد، ہم نے تمہیں لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے اور اس بات پر اللہ ہی گواہ کافی ہے۔ جو رسول کی پیروی کرے گا اس نے گویا اللہ کی پیروی کی اور اس کی فرمانبرداری کی، اور جس نے نافرمانی کی تو اے نبی ہم نے آپ کو ان کا نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ اور منہ سے تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ تمہاری فرمانبرداری کرتے ہیں، لیکن جب تم چلے جاتے ہو تو راتوں کو یہ لوگ تمہارے خلاف مشورے کرتے ہیں، اور یہ جو مشورے کرتے ہیں اللہ ان کو لکھ لیتا ہے۔ کیا یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کا کلام ہوتا تو اس میں بہت سا اختلاف پاتے۔ اور پھر منافقین کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جب ان کے پاس امن یا خوف کی کوئی خبر پہنچتی ہے تو اسے مشہور کر دیتے ہیں، یعنی بغیر تحقیق کے باتوں کو، افواہوں کو آگے پھیلانا، شہر میں گردش کروانا، اس کی حوصلہ شکنی کی گئی ہے۔ تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اللہ کی راہ میں لڑو، تم اپنے سوا کسی کے ذمہ دار نہیں ہو، اور مومنوں کو بھی ترغیب دو۔ جہاد کی قریب ہے کہ اللہ کافروں کی لڑائی بند کر دے، اور اللہ لڑائی کے اعتبار سے بہت سخت ہے اور سزا کے لحاظ سے بھی بہت سخت ہے۔ جب تمہیں کوئی دعا دے تو جواب میں تم اس سے بہتر کلمے سے اسے دعا دو یا انہی الفاظ سے دعا دو، بے شک اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی کی اچھی بات دعا یا کلمے کے جواب میں اچھا کلمہ بولنا چاہیے، اسی طرح تحفے کے جواب میں ایسے ہی تحفہ یا اس سے اچھا دیا جا سکتا ہے۔ اللہ وہ معبود برحق ہے کہ اس کے سوا عبادت کے کوئی لائق نہیں۔ وہ قیامت کے دن تم سب کو ضرور جمع کرے گا، اور اللہ سے بڑھ کر بات میں سچا کون ہے؟ ویل سیڈ۔ اس کے جواب میں ہمیں کہنا چاہیے بے شک کوئی نہیں۔ مومنوں کو ملامت کیا جا رہا ہے کہ تم منافقین کے بارے میں گروپنگ کا شکار ہو رہے ہو، تو جس کو اللہ نے گمراہ کیا اس کو بھلا تم کس طرح راستے پہ لا سکتے؟ اور ان کو کبھی رازدار دوست مت بنانا جب تک کہ وہ ہجرت نہ کریں، اور اگر وہ ترک وطن کو قبول نہ کریں تو پھر ان کو قتل کرو، اور ان میں سے کسی کو اپنا رفیق اور مددگار نہ بناؤ، مگر جو لوگ ایسے لوگوں سے جا ملے ہوں جن میں اور تم میں عہد ہو، یعنی کہ جن سے تمہارا کوئی ایگریمنٹ ہے، معاہدہ ہے، تو اگر ان کے ساتھ وہ جا کے مل جائیں یا لڑائی چھوڑ کر تمہارے پاس آ جائیں تو اعتراض ضروری نہیں، اور اگر تمہارے لیے صلح کا پیغام بھیجیں تو پھر ان پہ زبردستی کرنے کا کوئی جواز نہیں۔ اور ان میں سے ایک ایسا گروپ بھی ہے کہ جب کبھی ان کو فتنہ انگیزی کی طرف بلایا جائے تو اس میں اوندے منہ گر پڑتے ہیں، یعنی فوراً تمہارے خلاف شر انگیزیاں شروع کر دیتے ہیں۔ تو پھر اگر یہ جنگ سے باز بھی نہ رہیں اور صلح کا پیغام بھی نہ بھیجیں تو پھر ان کو جہاں پاؤ قتل کرو، کیونکہ ظاہر ہے obviously مکمل طور پہ یہ دشمنی میں مبتلا ہیں۔ مومن کے لیے جائز نہیں کہ کسی مومن کو قتل کرے، مگر بھول چک کر اگر کوئی قتل خطا ہو گیا ہے، کسی کے ہاتھوں سے مسلمان کی جان چلی گئی، تو پھر اس کے بدلے ایک غلام آزاد کرے اور اس کے وارثوں کو خون بہا دے، یا اگر وہ خود معاف کر دیں اس کے وارث وہ خون بہا نہ لیں تو پھر اس کی چھوٹ ہے۔ اگر تمہارے دشمنوں کی جماعت میں سے ہو اور خود مومن ہو تو صرف ایک مسلمان غلام آزاد کرنا ہے، اور اگر ایسے لوگوں میں سے ہو جن کے ساتھ تمہارا صلح کا عہد ہے تو پھر اس کے وارثین کو خون بہا دینا اور ایک مسلمان غلام آزاد کرنا ہے، اور جس کو یہ میسر نہ ہو تو وہ متواتر 2 مہینے کے روزے رکھے، اور جان بوجھ کے قصداً کسی مسلمان کو جو مار ڈالے تو اس کی سزا دوزخ ہے جس میں وہ ہمیشہ جلتا رہے گا، اور لعنت ہے اور سخت عذاب ہے اس کے لیے۔
اور جہاد میں تمہیں کوئی ایسا شخص ملے جس کے مسلمان ہونے کے بارے میں تمہیں کوئی شک و شبہ ہو تو تم اس کو فوراً غیر مسلم کا خطاب مت دے دو کہ تم کوئی دنیاوی فائدہ حاصل کر سکو، اور اللہ کے پاس تو بہت سی غنیمتیں ہیں، بہت سے خزانے ہیں، اس سے امید رکھو۔ جو مسلمان جہاد میں کوئی بہانہ کر کے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں اور جی چراتے ہیں، لڑائی سے جان چھڑاتے ہیں، تو وہ ان کے برابر نہیں ہو سکتے جو اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے لڑتے ہیں، ان کو فضیلت حاصل ہے جو جہاد کرتے ہیں۔ یہ ہدایت کی جا رہی ہے کہ اگر کسی ملک میں دین پہ چلنا مشکل ہو تو وہاں سے ہجرت کر جاؤ، اور فرشتے ان لوگوں سے جب جان نکالیں گے تو پوچھیں گے کہ کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی کہ تم ہجرت کر جاتے؟ ہاں، جو مرد اور عورتیں اور بچے بے بس ہیں کہ نہ ہی وہ کوئی چارہ کر سکتے ہیں، نہ ہی وہاں سے کہیں ہجرت کا راستہ معلوم ہے یا قدرت نہیں رکھتے، تو پھر ان کے لیے چھوٹ ہے، اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دے۔ ہجرت کرنے والے کے لیے جو اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑ جائے، بہت اجر عظیم کا وعدہ کیا گیا ہے، چاہے وہ ابھی ہجرت کے راستے میں ہی ہو تو موت اس کو پکڑ لے، مگر اس کا ثواب اللہ کے ذمے ہو چکا۔ نماز خوف کا حکم ہے کہ سفر میں تم جاؤ اور تمہیں کافروں کی ایذا رسانی کا خوف ہو تو تم نماز کچھ کم کر کے پڑھ سکتے ہو، اور اے پیغمبر جب آپ ان کے مجاہدین کے لشکر میں موجود ہوں اور نماز پڑھانے لگو تو ایک جماعت مسلح ہو کے کھڑی رہے اور دوسری نماز پڑھے، اور پھر جب وہ سجدہ کر چکے ہیں تو وہ پیچھے ہو جائیں، اور پھر جو ہتھیار لے کے کھڑے تھے وہ آ کے ان کی جگہ نماز ادا کریں، اور اسی طرح سب اپنی نماز مکمل کریں۔ کافر تو اس گھات میں ہیں کہ تم ذرا بھی اپنے ہتھیاروں اور سامان سے غافل ہو جاؤ تو یک بارگی تم پہ حملہ کر دے، اور اگر بارش کے سبب تکلیف میں ہو یا بیمار ہو تو پھر اپنے ہتھیار اتارنے میں کوئی حرج نہیں۔ نماز کے بعد کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ کو جیسے ہو سکے یاد کرو، اور پھر جب امن میں آ جاؤ، خوف جاتا رہے تو پھر اس وقت پوری نماز ہی پڑھو گے۔ مومنوں پر نماز کے اوقات کی پابندی لازم ہے، مقررہ وقت پہ ہی نماز ادا کرنی ہے۔ جہاد میں سستی سے منع کیا گیا۔ اے پیغمبر، ہم نے سچی کتاب آپ پہ نازل کی ہے تو آپ اس کے مطابق لوگوں کے مقدمات کا فیصلہ کیجئے، اور دیکھو دغا بازوں کی حمایت میں کبھی بحث مت کرنا اور اللہ سے بخشش مانگتے رہنا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ دغا بازوں کی کبھی حمایت نہ کرنا، جو دھوکے باز لوگ ہیں، اور جو لوگ اپنے ہم جنسوں سے خیانت کرتے ہیں ان کی طرف سے کبھی بحث نہ کرنا۔ یہ لوگوں سے تو چھپتے ہیں لیکن راتوں کو جو مشورے کرتے ہیں اللہ ان کو اچھی طرح سے جانتا ہے۔ پھر جو کوئی برا کام کر بیٹھے یا اپنے حق میں ظلم کر لے پھر اللہ سے بخشش مانگے تو وہ اللہ کو بخشنے والا مہربان پائے گا، اور جو کوئی گناہ کرتا ہے اس کا وبال اسی پر ہے، اور جو کوئی شخص قصور یا گناہ تو خود کرے لیکن اس کا کسی بے گناہ پہ الزام لگا دے تو اس بہتان اور سری گناہ کا بوجھ اس نے اپنے سر پہ رکھا۔ اور سرگوشیاں کرنا یا خسر پسر کرنا اکثر فائدے میں نہیں ہوتا، اور اکثر اس میں لوگوں کے نقصان کے یا سازشوں کے پہلو ہوتے ہیں۔ ہاں، جو خیرات یا نیک بات کے لیے یا صلح کرنے کے لیے آپس میں سرگوشی کرے تو وہ بہتر ہے۔ اللہ کے رسول کی مخالفت سے منع کیا جا رہا ہے، اور پھر یہ جو دیویاں بناتے ہیں اور شیطان کی پرستش کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ شیطان کی مکمل ذہنیت اور چالیں مسلمانوں کے سامنے آشکار کرتے ہیں کہ اس کو جب ہم نے بارگاہ سے روندا تھا اور مردود قرار دیا تھا تو اس وقت ہی اس نے للکار کے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا اور اس میں سے ایک مقرر حصہ لیا کروں گا، ان کو گمراہ کروں گا، امیدیں دلاتا رہوں گا اور سکھاتا رہوں گا کہ جانوروں کے کان چیریں اور اللہ کی بنائی ہوئی صورتوں کو بدلیں، اور جس نے اللہ کو چھوڑ کے شیطان کو دوست بنایا تو وہ بہت نقصان میں پڑ گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی شکل کو بدلنا سرجریوں کے ساتھ یہ جو کچھ بھی ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ وگ لگانا اور اپنے ساخت میں تبدیلی کرنا، جس طرح بھویں جو بنائی ہیں ان کو تراشنا ہے، چہرے کے بالوں کو، یہ سب چیزوں کی حرمت اسی وجہ سے ہے کہ بنائی ہوئی تخلیق میں تبدیلی کرنے کے مترادف ہے، اس کی شکل میں چینجنگ کرنا، اسی لیے مصوری بھی منع ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی ہم شکل کی نقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور شیطان ان کو امیدیں دلاتا ہے اور وعدے دیتا ہے، اور جو شیطان انہیں وعدے دیتا ہے وہ دھوکہ ہی دھوکہ ہے، یعنی اس کے نعرے وعدے بڑے خوبصورت ہوتے ہیں لیکن اندر سے وہ دھوکہ ہے اور انسان کو لے ڈوبے گا۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے ان کو ہم جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ابدالآباد ان میں رہیں گے۔ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، اور اللہ سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے؟ بے شک۔
اور نجات نہ ہی تمہاری تمناؤں پہ منحصر ہے، نہ ہی اہل کتاب کی۔ جو برا عمل کرے گا اس کو بدلہ دیا جائے گا، اور جو نیک کام کرے گا چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ یہاں پہ کوئی شرط نہیں لگائی گئی کہ دنیا میں تو مردوں کو تھوڑے سے زیادہ حقوق مل گئے ہیں، لیکن نیکی میں دونوں برابر ہیں۔ نمازوں، روزوں، ان سب نیک اعمال کا دونوں کو ایک ہی جتنا ثواب ملے گا۔ یہ ہمارے لیے ایک اچھا پوائنٹ ہے، نہ ہی جنتوں میں کوئی فرق ہوگا۔ اچھا دین بھلا کس کا ہوگا؟ جس نے اللہ کا حکم قبول کیا اور وہ نیک بھی ہے، اور اللہ ابراہیم کے دین کا پیرو ہے، جو یکسو تھے، مسلمان تھے، اور اللہ کے لیے آسمان و زمین میں جو ہے سب کچھ اسی کا ہے، اللہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اے پیغمبر، یہ لوگ تم سے یتیم عورتوں کے بارے میں فتویٰ طلب کرتے ہیں، تو تم کہہ دو کہ نکاح کے معاملے میں اللہ تمہیں اجازت دیتا ہے، اور ان یتیم عورتوں کے بارے میں جن کو تم حق تو نہیں دیتے اور خواہش کرتے ہو کہ ان کے ساتھ نکاح کر لو، تو یہ زیادتی ہے۔ انصاف پہ قائم رہو، ان کو مہر دینا لازمی پڑے گا، چاہے وہ یتیم ہو یا کسی اچھے خاندان کی ہو۔ اور اگر عورت کو اپنے خاوند کی طرف سے کوئی زیادتی یا بے رغبتی کا اندیشہ ہو تو میاں بیوی پر کچھ گناہ نہیں کہ آپس میں وہ کسی قرارداد پر صلح کر لیں۔ اور آپس میں کچھ شرائط، کچھ ایگریمنٹ کرنا چاہتے ہیں، راضی نامہ کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں۔ بے شک انسان تو بخیل ہے، لیکن صلح میں خیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جامع بات بتا دی ہے، اور اگر تم نیکی و پرہیزگاری کرو گے تو اللہ تمہارے سب کاموں سے واقف ہے، اور تم خواہ کتنا ہی چاہو تم عورتوں میں برابری نہیں کر سکو گے، یعنی کہ ایک سے زیادہ اگر کسی کی بیویاں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ بہت مشکل ہے تم ان میں برابری کرنا، کیونکہ دل پہ تو کسی کا بس زور نہیں ہوتا۔ لیکن ایسا مت کرنا کہ ایک ہی کی طرف جھک جاؤ اور دوسری کو بالکل ہی لٹکتی ہوئی چھوڑ دو، یعنی مکمل طور پہ برابری کرنی پڑے گی لین دین میں، رات دن گزارنے میں۔ ہاں، دل کے جھکاؤ پہ تو کسی کا زور نہیں۔ اور ہم نے اہل کتاب کو بھی اور تمہیں بھی یہی نصیحت کی کہ اللہ سے ڈرتے رہنا، اور اگر کفر کرو گے تو جو کچھ بھی آسمان و زمین میں ہے سب اللہ کا ہے، وہ بے پرواہ اور سزاوار حمد و ثنا ہے۔ اے ایمان والو، انصاف پر قائم رہو، گواہی دو انصاف کی، چاہے تمہارے ماں باپ اور رشتہ داروں کا نقصان ہی ہو۔ غلط گواہی دینا بھی گناہ ہے، اور شہادت سے بچنا، جان چھڑانا بھی منع کیا گیا ہے۔ مومنوں کو چھوڑ کے کافروں کو دوست بنانے سے منع کیا گیا ہے، کہ جو ان کے ہاں عزت حاصل کرنے چاہتے ہیں تو عزت تو صرف اللہ ہی کی ہے۔ ایسی مجلس میں بیٹھنے سے منع کیا گیا ہے جہاں کہیں تم سنو کہ اللہ کی آیتوں سے انکار ہو رہا ہے اور ان کی ہنسی اڑائی جا رہی ہے، تو ان کے پاس مت بیٹھو جب تک کہ وہ ان باتوں سے باز نہ آ جائیں۔ منافقین کی دوہری طبیعت کا ذکر ہے کہ ان کی پالیسی ڈبل ہے، کہ جب کبھی تمہیں فتح ملتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، اور جب کافروں کو فتح نصیب ہو تو پھر ان کی طرف حمایت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یہ چالیں چلتے ہیں اور اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، حالانکہ اللہ ان کو دھوکہ دے رہا ہے کہ قیامت کے دن ان کی اصلیت کھول کے سامنے رکھ دے گا۔ اور پھر منافقین کی ایک قسم کی نشانی ہے کہ جب کبھی نماز کی طرف کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ، کاہلی کے ساتھ، اور اللہ کو تھوڑا ہی ذکر کرتے ہیں، یعنی کہ جلدی سے نماز کے 2 ٹکرے مار کے فارغ ہو کے بھاگنے کی کرتے ہیں، اور سستی ان کی طبیعت میں محسوس ہو رہی ہوتی ہے، جس طرح کسی دنیاوی بادشاہ، دنیاوی عہدیدار کے سامنے بڑا اٹینٹیو ہو کے، اور بڑا انسان سوٹ بوٹ پہن کے اور تمیز کے ساتھ اٹینٹیو ہو کے کھڑا ہوتا ہے، تو اللہ کے دربار میں ہم خود ہی بہتر اپنا موازنہ کر سکتے ہیں۔ مذبذبین بین ذالک، بیچ میں لٹک رہے ہیں، نہ ادھر کے ہوتے ہیں نہ ادھر کے، جو منافقین ہوتے ہیں۔ پھر دوبارہ سے اہل ایمان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ، کیونکہ منافق تو دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، یعنی کافروں سے بھی بدتر۔ اگر جن لوگوں نے توبہ کی اور اپنی حالت کو درست کیا، اللہ کی رسی قرآن کو مضبوطی سے پکڑا اور خالص اللہ کے فرما بردار ہو گئے، تو ایسے لوگ مومنین کے زمرے میں ہوں گے۔ اللہ کو تمہیں عذاب دے کر کیا کرنا؟ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم اللہ کے شکر گزار بنو اور ایمان لے آؤ تو اسے تمہیں عذاب دینے کی کیا ضرورت؟ اللہ تو قدر شناس ہے اور دانا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین وعز الاسلام والمسلمین، آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔